آتے ہیں ایسے واقعات۔ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا، جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کو بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دوں، لہٰذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا، اسے سمجھایا، میرے بھائی سارا خرچ میرا ہوگا۔ بہر کیف خاصی بحث کے بعد وہ پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ عمرہ کر لو لیکن میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، تمام اخراجات تمہارے ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شخص شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے حیا تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب تھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں 3 بار مجھے حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے، غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا۔ اس طرح ان دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو اس پر کیا اعتراض ہوتا، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ اب اس نے 2 نفل ادا کرنے شروع کر دی۔ سجدے میں گیا، اس کا سجدہ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہو گیا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا، رو پڑا، یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، خانہ کعبہ میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، ہزاروں فرزندان توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اتنا زیادہ منظور نظر کیسا ہو گیا، کیسی ایسی بات تھی، اس کی کون سی ایسی خوبی تھی؟ آگے سے کہنے لگی، بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ میرے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ عورت جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور یتیم کے بچوں کے لیے بھی لے کر اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دے دیتا، اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی ہے، اللہ آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ رب العزت کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ میری نظروں میں یہ سبق ہم سب کے لیے ہے دوستو، زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر جاتی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔